الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق اللہ العظیم. سارے کھول دیں. میرے عزیزو بھائیو دوستو بزرگو، پچھلے جمعے کو بات چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت ہمارا تعارف کروا رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھو. جو مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے مومن ہیں، اللہ کے نزدیک مومن کون ہے؟ کس کو اللہ مومن کہتے ہیں؟ اور اللہ کے رجسٹر میں مومن کے خانے میں کس کا نام درج ہے؟ اگر وہ اس کرائٹیریا پر پورا اترتا ہے تو وہ مومن ہے، اور اگر اس میں پورا نہیں اترتا تو پورا اترنے کی کوشش کرنا چاہیے تاکہ مرنے سے پہلے ہمارا نام ایمان والوں میں آ جائے. اس لیے کہ ایمان والوں کے لسٹ میں اگر ہمارا نام ہوگا تو کامیاب ہے، اور اگر ایمان والوں کے لسٹ میں اللہ کے یہاں نام نہ ہو. دنیا میں لوگ سمجھتے رہیں کہ یہ نمازی ہے، یہ حاجی ہے، یہ غازی ہے، یہ مجاہد ہے، یہ مفسر ہے، یہ محدث ہے، یہ قرآن کی تلاوت کرنے والا، یہ ذکر کرنے والا، یہ فکر کرنے والا، یہ تبلیغ کرنے والا. سارے صفات موجود ہیں اور لوگ اس کو اسی نام سے جانتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں وہ مومن نہیں ہے. تو ساری زندگی کی محنت، ریاضت، کوشش، جدوجہد کا کوئی فائدہ نہیں. اور اللہ کے یہاں اگر مومن کے لسٹ میں نام ہے بڑا گناہ گار، نافرمانیوں کی انتہا نہیں ہے، ہر قسم کی نافرمانی اس کے کھاتے میں موجود ہے. کوئی ایسا گناہ نہیں جو اس کے کھاتے میں موجود نہ ہو، سارے ہر قسم کے گناہ موجود ہیں، لیکن اس کا نام ایمان والوں میں لکھا ہوا ہے. تو اب جو اس کا نام ایمان والے میں لکھا ہے، تو چاہے اللہ بغیر حساب کے، بغیر کسی سزا کے، اللہ کو اختیار ہے، اللہ بادشاہ کل ہے، مختار مطلق ہے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. اللہ سب سے پوچھ سکتا ہے، اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اللہ یہ کیوں کیا. اللہ کے یہاں کسی کی یوں نہیں چلتی ہے. کیوں نہیں چلتی ہے؟ اللہ جو چاہے کرے، وہ مالک مختار ہے، وہ مختار کل مطلق العنان حکمران ہے، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا. تو اللہ جس کے لیے چاہے گناہ گار ہے، بدکار ہے، سیاہکار ہے، لیکن اللہ کو کوئی ایک چیز اس کی پسند آ جائے اور اللہ کہہ جاؤ سارے گناہوں پہ پانی پھیر دیا، سارے تمہارے گناہ ختم. زانیہ عورت کو جس کی زندگی زنا میں گزری، کتے کو پانی پلانے پر اللہ اسے معاف کر دیں، تو اللہ سے ایسی امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ہمارا عمل اللہ ایسے قبول کر کے ہمیں معاف کر دے. لیکن کوشش اس بات کی کرنی کہ ہمارا نام ایمان والوں میں رہے. تو اللہ ایمان والوں کا تعارف فرما رہے کہ ایمان والا ہے کون. انما المؤمنون، کہ ایمان والے تو وہی لوگ ہیں. انما حسر کے لیے آتا ہے. حسر کا مطلب یہ کہ صرف یہی ہے. حسر کا کیا مطلب ہے؟ کہ صرف یہی ہے. تو اللہ فرما رہے ایمان والے تو صرف یہی ہیں، باقی صرف دعویٰ سے
وہ جو منافقین دعویٰ کرتے تھے آمنا، اللہ نے کہا قل، نبی جی آپ کہہ دیجئے لم تؤمنوا، تمہارا ایمان، تم ایمان ابھی تک لائے نہیں ہو. زبانی دعویٰ ہے لیکن ایمان تم نہیں لائے ہو. تو ایمان والا ہے کون؟ انما المؤمنون، ایمان والا تو صرف وہی ہے. پہلی صفت اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا نام آ جائے، وجلت قلوبہم، اس کے دل کے اندر اللہ کا جلال، اللہ کی عظمت، اللہ کی ساری قدرت اور طاقت اس کے ذہن میں آ جائے، اور اللہ کے سارے احسانات اس کے ذہن میں آ جائے، جس سے اللہ کی محبت دل میں بھر جائے. اس پر پچھلے جمعے کو بات ہوئی. اگلی بات، پہلی صفت تو یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کا نام آتے ہی اس کا دل اللہ کے لیے جھک جائے اور دل متوجہ ہو جائے کہ اب اللہ جو کہیں گے میں وہ کروں گا. اب میری اپنی چاہت کوئی نہیں، میری اپنی خواہش کوئی نہیں، میرے خاندان کا مشورہ کوئی نہیں، ملک والوں کا مشورہ کوئی نہیں، حکومت کا مشورہ، حکومت کا قانون کوئی نہیں. اب تو میں وہ کروں گا جو اللہ کہیں گے، اس لیے کہ اللہ سب سے بڑے ہیں. وجلت قلوبہم، اس کے دل کے اندر اللہ کی ایسی ہیبت ہو جائے کہ وہ ہیبت کسی کی نہ ہو، اتنی ہیبت کسی کی نہ ہو. اور دوسری صفت وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا قرآن ان کے سامنے پڑھا جائے تو اللہ کا قرآن سن کر ان کا ایمان بڑھ جائے، ان کے ایمان کا لیول بڑھ جائے. اور ایمان کا لیول بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ آدمی کو یہ بتایا جائے کہ وزیر اعظم نے تمہارے نام خط بھیجا ہے، وزیر اعظم نے، ٹوڈو نے تمہارے نام لیٹر بھیجا ہے، خاص تمہارا نام سے، اس میں تمہارا نام ہے کہ تمہیں وہ تم سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو نام سنتے ہی کہ وزیر اعظم کا خط ہے، اس کے دل پر ایک اثر ہوگا. اس کو ہیبت کہتے ہیں. تو جو جتنا بڑا ہوگا اس کا نام سن کر دل پر اتنا ہی اثر پڑے گا. اور پھر میرے نام خط ہے، تو خط تو آدمی محبت میں ہی لکھتا ہے. خط کس میں لکھتا ہے؟ اگر گرفتار کرانا ہو تو پھر تو پولیس کی نوٹس آتی ہے نا، پھر وہ لیٹر نہیں آتا، خط نہیں آتا ہے، وہ تو پھر سمن آتا ہے کہ تمہیں گرفتار کرنے آ رہے ہیں. اور پھر اس کے لیے لیٹر بھی کوئی نہیں آتا، ڈائریکٹ پولیس آتی ہے کہ اگر اس کو بتا دیے کہ تمہیں گرفتار کرنے آ جائے تو فرار ہو جائے گا. تو خط کا آنا اور نام سے خط کا آنا یہ اس بات کی دلیل اور اشارہ ہے کہ مجھ سے کوئی خاص بات ہے. یہ مطلب ہے کہ اذا تلیت علیہم آیاتہ، کہ جب اللہ کی آیتیں قرآن پڑھا جائے تو اس کا ایمان بڑھ جائے، اللہ سے پہلے جتنی محبت تھی اس میں اضافہ ہو جائے، اور اللہ کی جتنی ہیبت تھی، جتنی عظمت تھی، اس میں اضافہ ہو جائے. اور جیسے محبوب کے خط کی طرف آدمی پوری طریقے سے متوجہ ہوتا ہے، ایک ایک لفظ پڑھتا ہے اور بار بار پڑھتا ہے. اور اگر اردو والوں کے پاس انگلش میں خط آ جائے، بس اس کو اتنا معلوم ہو کہ یہ خط تمہارے نام ہے، لیکن ٹوڈو صاحب نے لکھا کس میں ہے؟ انگلش میں لکھا ہے. اور انگلش والے کے پاس خط آیا فرنچ میں، فرنچ اس کو آتی نہیں، اور اردو والوں کو انگلش نہیں آتی. اب صرف اتنا معلوم ہے کہ میرے نام ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ اس کو کیا کرنا چاہیے؟
اس کو تو اس وقت تک چین نہیں آنا چاہیے جب تک وہ سمجھ نہ لے کہ اس خط میں لکھا کیا، اس خط میں مجھ سے کیا چاہا جا رہا ہے، مجھ سے مطالبہ کیا ہے، اور مجھے انعام میں کیا ملنے والا ہے، میرا کیا اعزاز ہونے والا ہے، کیا اکرام ہونے والا ہے۔ وہ تو اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گا۔ کبھی ایک کے پاس جائے گا کہ جی آپ کو انگلش آتی ہے؟ ہاں تھوڑی بہت آتی ہے۔ تھوڑی بہت سے کام نہیں چلے گا، ساری بات نہیں سمجھا سکو گے۔ پھر دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، یہاں تک کہ تلاش کرتے کرتے ایسے کے پاس پہنچے گا جس سے اس کو تسلی ہوگی کہ ہاں یہ شخص انگلش میں ماہر ہے، اور انگلش میں جو کچھ لکھا ہے وہ بالکل صحیح صحیح آپ کو سمجھا سکتا ہے۔ ایک تو سمجھانے والے کو خود انگلش آتی ہو، دوسرا وہ آپ کا خیر خواہ ہو، اس لیے کہ اگر خیر خواہ نہیں ہے تو آپ کو الٹا سمجھائے گا، الٹی بات بتائے گا۔ اگر اس خط میں یہ لکھا ہو کہ تم کل شام 6 بجے تمہاری دعوت ہے فلاں جگہ آ جانا، تو وہ کل کو نکال دے گا، کہے گا 6 بجے، یا کوئی ایسی اس میں تحریف کرے گا کہ آدمی صحیح وقت پہ نہ پہنچ سکے۔ تو اس زبان کا جاننے والا ماہر بھی ہو اور آپ کا خیر خواہ بھی ہو، اس لیے کہ اگر ماہر نہیں ہے، خود سمجھتا ہی نہیں ہے، تو آپ کو کیا سمجھائے گا؟ پھر تو وہ یوں کہے گا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، چاچا تو بھی نہیں لگتا ہے، تجھے بھی لے ڈوبیں گے۔ خود کو بھی نہیں آتا، خود تو جا ہی رہے جہنم میں، میرے حد آج چڑھے ہو تمہیں بھی ساتھ لے جاؤں گا۔ اس لیے دین کا علم سیکھنے کے لیے کہ قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، ہر کسی سے نہیں سیکھا جا سکتا، چاہے وہ جتنا پاپولر ہو۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ دیکھی جائے گی کہ اس نے خود کہاں سے سیکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث بیان کی، ایک حدیث بیان کی، اور وہ بعینی وہی حدیث تھی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی سنی تھی۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے حدیث سنا دی۔ جیسے آج ہر کس و ناکس، چاہے اسے کچھ بھی نہ آوے، وہ کہتے ہیں کہ بخاری شریف میں ہے، ایک نام سن رکھا ہے بخاری شریف میں، مسلم شریف میں ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ سننے والے نے چیک کون سا جا کے کرنا ہے، تو وہ اپنا روب ڈالنے کے لیے کہ بخاری کی یہ حدیث ہے، خود بخاری دیکھی بھی نہیں ہے کبھی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت زور سے ڈانٹا، اعلم یا ابا مسعود، سمجھ کے بولو۔ حالانکہ انہوں نے خود بھی سنی تھی، تصدیق کر سکتے تھے کہ ابو مسعود صحیح حدیث سنا رہے ہیں، لیکن ان کے انداز پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت زور سے ڈانٹا ہے۔ اعلم یا ابا مسعود، غور کرو کیا کہہ رہے ہو، سوچ کے بولو، سوچ کے۔ اب کوئی غلط بات تو نہیں کہی، اس میں سوچنے کی کیا بات، لیکن انہوں نے متوجہ کرنا تھا کہ حدیث کو اس طرح بیان نہیں کرتے، حدیث کو اس طرح بیان نہیں کرتے۔ جب تک حدیث کس موقع پر کہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو بیان نہ کیا جائے، حدیث کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ صرف حدیث میں کہہ کے اپنی بات کر لینا انتہائی بڑی گستاخی ہے۔ پھر ابو مسعود رضی اللہ عنہ متنبہ ہوئے
اور پھر انہوں نے کہا کہ مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، میرے ساتھ فلاں بیٹھے ہوئے تھے، فلاں بیٹھے ہوئے تھے، فلاں بیٹھے ہوئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم آپ کے سامنے ایسے بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور آپ کا چہرہ ایسا خوش تھا، آپ کے دانت نظر آ رہے تھے۔ جب وہ پورا نقشہ کھینچا اور پھر وہ حدیث بیان کی، عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ ہے طریقہ، یہ ہے طریقہ۔ ورنہ تو حدیث کسی اور موقع کی اور اس کو بیان کر دیا جائے کسی اور موقع پر تو مطلب ہی بدل جائے گا۔ مطلب کیا ہو جائے گا؟ بدل جائے گا۔ ایسی قرآن کی آیتوں میں کہ آیت کسی اور چیز کی ہے اور اس کو کسی اور چیز پر بیان کر دیا تو آیت کا مطلب ہی بدل جائے گا۔ قرآن میں کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والو نماز کے قریب ہی نہ جاؤ، اور کہا کہ قرآن میں ہے نماز کے قریب بھی نہیں جاؤ، نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، قرآن منع کر رہا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ مولوی صاحب کہہ رہے کہ نماز پڑھنے آؤ، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ نہ جاؤ۔ قرآن کی آیت ہے، سچی آیت ہے، ٹھیک آیت ہے، لیکن اس نے غلط جگہ پہ اس کو لگایا ہے۔ قرآن کا مطلب مفہوم کیا ہو گیا؟ بالکل الٹ گیا۔ ایسی قرآن نے کہا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، رکھ سکتا ہے، دل نہیں چاہتا، کوئی بات نہیں، فدیہ دے۔ قرآن میں غلط تھوڑی کہہ رہا ہوں، قرآن ہے، قرآن کی آیت ہے۔ اب کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ دل نہیں چاہے تو نہ رکھو، فدیہ دے دو، آپ کیسے منع کر رہے ہیں؟ قرآن میں ہے، میں نے خود پڑھا ہے۔ تو مولوی صاحب کہیں گے تو صرف تو نے نہیں پڑھا، میں نے بھی پڑھا ہے، لیکن جس موقع پر اور جس جگہ پہ تم لگا رہے ہو یہ آیت اس جگہ کی نہیں ہے۔ اس لیے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ لولا الاسناد لقال من قال، کہ اگر سند نہیں ہوتی تو پھر تو ہر ایک دین کے نام پہ جو چاہتا کہتا۔ اس لیے کہ جب کسی کے سامنے کہا جائے کہ حدیث میں ہے تو اس کا دل ویسے ڈر جاتا ہے نا، اور دل میں ایک بات آ جاتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو we have to follow it۔ لیکن جو یہ کہہ رہا وہ کہا بھی ہے کہ نہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، اگر کہا ہے تو کیا اسی موقع کے لیے ہے یہ حدیث؟ اس لیے فرمایا کہ دین کا علم کبھی کسی ایسے سے نہیں لینا چاہیے، چاہے وہ جتنی بڑا فن خوان ہو، جتنا مشہور ہو۔ یوٹیوب نے ہر کس و ناکس کو مشہور کر دیا ہے۔ جسے استنجا کرنے دھونے نہ آئے وہ بھی مشہور ہے اور علامہ بنا ہوا ہے، ڈاکٹر اور فلاں اور اسکالر اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ یہ جتنے بھی خود ساختہ ہیں، خود ساختہ کا مطلب یہ کہ کسی سے نہیں پڑھا، اور ذہن میں یہ کہ مسلمان ہے کسی اور سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جسم بھی تو تمہارا ہے نا، تم تو ڈاکٹری کیوں پڑھتے ہو؟ خود علاج کرو نا۔ مریض کلینک کھول کے بیٹھ جاؤ کہ مجھے آتا ہے، دواؤں کے نام بھی مجھے معلوم ہے، مجھے معلوم ہے کون سی دوا کس مرض کے لیے، آؤ میں دوائی دیتا ہوں۔ انشاءاللہ جو مریض اس کے پاس جائے گا پرسوں کے بجائے آج ہی مرے گا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ 2 دن پہلے جس کو مرنا ہے وہ انشاءاللہ آج ہی مرے گا۔ ایسی دین کا علم، دین کا مسئلہ ہر کسی سے نہیں پوچھا جاتا کہ جس کو دیکھا کہ داڑھی ہے اور سنت کے مطابق لباس پہنا ہوا، سر پہ ٹوپی ہے، مولوی صاحب یہ مسئلہ بتا دیں۔
اور آئے نہ آئے اس نے بتانا ضرور ہے، بتانا ضرور ہے۔ اور اگر آپ کسی کو مسئلہ بتا رہے ہیں، یہ یاد رکھیے، اگر آپ کسی کو مسئلہ بتا رہے ہیں اور آپ نے غلط بتلا دیا، آپ نے غلط بتایا، اس نے اس پر عمل کر لیا، ذمہ دار وہ نہیں ہے، گناہ آپ پر ہوگا۔ آپ سے پوچھا کہ یہ شاپ میں جو گوشت مل رہا ہے یہ حلال ہے؟ ہاں بالکل حلال ہے، لے لو۔ آپ پر اعتماد کر کے اس نے لے لیا، وہاں بک رہا تھا حرام گوشت، وہ کھائے گا، اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ آپ پر اعتماد کر کے آپ سے پوچھ لیا ہے اس نے۔ اس لیے دین کا مسئلہ بتانا اتنا ہلکا نہیں ہے کہ بس بتا دیا، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ آپ کو، اگر میں نے اس کو نہیں بتایا تو پھر یہ کیا کہے گا کہ ان کو مسئلہ نہیں آتا؟ ہاں نہیں آتا تو کیا ہو گیا؟ مجھے یہ مسئلہ نہیں آتا، کیا ہو گیا؟ اس میں کون سی کفر کی بات ہے؟ کچھ لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور انہوں نے سوالات کرنے شروع کیے۔ ایک مسئلہ پوچھا، فرمایا لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ دوسرا پوچھا، کہا لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ 70 مسئلے پوچھے اور ہر مسئلے کے جواب میں امام صاحب نے کیا کہا؟ یہ مسئلہ مجھے نہیں معلوم۔ وہ اٹھ کے چلے گئے کہ اتنا بڑا امام اور اس کو یہ مسئلہ نہیں معلوم۔ مسئلہ معلوم نہ ہونا جرم نہیں ہے، غلط مسئلہ بتانا یہ جرم ہے، کہ معلوم نہیں ہے پھر بھی بتایا۔ اس لیے قرآن اور حدیث اذا تلیت علیہم آیاتہ، جب اللہ کی آیتیں پڑھی جائیں، زیادہ تم ایمانہ، ان کا ایمان کا لیول بڑھ جائے۔ ایمان کا لیول تو اس وقت بڑھے گا جب اللہ کے قرآن کو سمجھے گا، اور سمجھنے میں سب سے پہلی بات یہ کہ وہ اس کو اللہ کا کلام سمجھے۔ آج موبائل کے قرآن نے قرآن کی عظمت ہمارے دلوں سے نکال دی ہے۔ قرآن اٹھانے کی زحمت نہیں کرتے، مسجد کے اندر موجود ہیں اور موبائل میں کیا اور تلاوت شروع ہو گئی، تو قرآن ہاتھ میں لینے کے ثواب سے محرومی ہو گئی۔ موبائل کے اندر جو قرآن ہے اس پہ قرآن کا حکم نہیں لگتا ہے، اس لیے کہ قرآن اس کو کہتے ہیں جو پرماننٹ لکھا ہوا ہو، ڈیلیٹ کرنے سے ڈیلیٹ نہ ہو، صفحوں کو ڈیلیٹ نہیں کیا جا سکتا ہے، کاغذ کو ڈیلیٹ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے جس کے موبائل میں قرآن ڈاؤن لوڈ ہو وہ باتھ روم میں لے کے جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موبائل کے اندر قرآن لکھا ہوا نہیں ہے، وہ تو جب آپ اس کو کلک کریں گے تو وہ ڈاٹس جمع ہو کے نقشہ بنائیں گے، وہ قرآن نہیں ہے۔ تو ہاتھ میں لینے کا ثواب تو سرے سے ہے ہی نہیں، ملا ہی نہیں۔ پھر قرآن کو دیکھنے کا ثواب الگ ہے، وہ بھی نہیں ملا۔ اسی طریقے سے یہ اہتمام کہ قرآن ہاتھ میں لینے کے لیے باوضو ہونا چاہیے، موبائل میں قرآن پڑھنے کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے، تو کتنی چیزوں سے محرومی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات کہ یہ اللہ کا کلام ہے، جو میرا مالک ہے اس کا خط ہے میرے نام۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا خط ہے آپ کے نام، اللہ کا پیغام ہے آپ کے نام۔ ہر ایک یہ سمجھے کہ میرے لیے قرآن آیا، اللہ نے قرآن بھیجا کس کے لیے؟ میرے لیے۔ اس عظمت کے ساتھ قرآن کھولے کہ یہ میرے اللہ کا کلام ہے۔ اگر اس عظمت کے ساتھ قرآن کھولے گا کہ یہ میرے اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام ہے، یہ کلام اللہ ہے،
اسی لیے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے. قرآن کیا نہیں ہے؟ جس پر ان کو روزانہ 80 کوڑے مارے جاتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے قول کو نہیں چھوڑا. انہوں نے کہا کلام متکلم کی صفت ہوا کرتا ہے. کلام بولو نا، متکلم کی صفت ہوتا ہے. تو کلام اللہ کا کلام یعنی اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت مخلوق نہیں ہوتی. اللہ کی صفت مخلوق نہیں ہوتی، اس لیے قرآن مخلوق نہیں. سمجھ آ گئی؟ تو پہلے تو اللہ کا کلام سمجھے کہ یہ اللہ کا قرآن ہے. جب یہ تھوڑا سا سوچے گا نا تو دل کے اندر رقت خود پیدا ہو جائے گی. جو مطلوب ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے دل کے اندر رقت آنی چاہیے. معلوم ہونا چاہیے کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں، کس کا کلام پڑھ رہا ہوں. معنی کی بات بعد میں ہے کہ معنی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، صرف یہ احساس کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، اس پہ رونا آئے گا. صرف یہ دل میں ہو کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میری بدقسمتی ہے، میرے رب کا کلام اور ہے میرے لیے، رونا آئے گا. کر کے دیکھ لو. قطر کے اندر ایک شیخ ملاقات ہوئی، سورۃ النساء کی تلاوت وہ کر رہا تھا، بابا تھے، اور مسلسل رو رہا تھا. تو اس سے کہا کہ شیخ ایو شیء فی ہذہ سورہ ما یبکی کا، اس سورہ نساء کے اندر تو احکامات ہیں، اس میں نہ عذاب کی بات ہے، نہ ڈرانے والی باتیں ہیں، نہ خوف کی باتیں ہیں. تو کون اس صورت میں آپ کو کون سی بات ہے جو رلا رہی ہے؟ تو شیخ کیا کہتے ہیں؟ ھذا کلام ربی یکفی لبکائی، کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، میرے رونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. میرے رونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے. تو اذا تلیت علیہم آیات زادتہم ایمانا، معنی سمجھ میں نہ آئے، صرف یہ خیال یہ دل میں سوچ کے اور اپنے دل میں پکا کر کے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، دل میں رونا آئے گا، رونا آئے گا. اور پھر اگر معنی بھی سمجھ میں آئے تو پھر تو سونے پہ سو آ گئے. لیکن معنی سمجھنے کے لیے میں نے کہا کسی ایسے ویسے سے نہیں، اس سے جس کی سند متصل ہو. اگر کسی ایسے کے پاس چلے گئے جس کی سند کسی ڈاکٹر کے ساتھ مل رہی ہو، لندن یونیورسٹی سے فارغ ہو، تو لندن یونیورسٹی میں اس کا ٹیچر جو ہے کوئی شیخ الحدیث ہوگا، وہاں تو کوئی مسٹر مارگریٹ ہی ہوں گے، مسٹر چرچل ہی ہوں گے جنہوں نے اس کو پڑھایا اور پڑھاتے ہیں. میں ایجکس مدرسے میں پڑھاتا تھا، وہاں سے میں گو ٹرین میں آ رہا تھا، اس وقت موبائل میں میں نے انا اعطینا لگائی ہوئی تھی، ٹون کی جگہ پر. لگانا نہیں چاہیے، ٹون کی جگہ پہ قرآن کی آیت نہیں لگانا چاہیے، بے ادبی ہے. غلطی سے لگی ہوئی تھی تو کسی کا فون آیا تو انا اعطینا چلنے لگی. میرے برابر میں ایک شخص بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ بہت خوبصورت صورت ہے، اور پھر وہ باتیں چلتی رہی. اس نے کہا کہ میں ٹورنٹو یونیورسٹی میں پروفیسر ہوں، ٹورنٹو یونیورسٹی میں پروفیسر ہوں، اور میں قرآن پڑھاتا ہوں میں مصر سے. تو میں نے کہا مصر والوں کی تو ویسے بھی داڑھی نہیں ہوتی ہے، بہت کم اللہ ماشاء اللہ، لیکن قرآن پڑھاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمان ہے. تو ویسے ہی پتہ نہیں کیا ہوا کہ میں نے پوچھ لیا کہ آپ مسلمان ہیں؟
نے کہا نہیں، مجھے تو جھٹکا لگا. کہنے لگا میں کرسچن ہوں. میں نے کہا مصر میں کہاں سے کرسچن؟ کہنے لگا بہت کرسچن ہے وہاں، لاتعداد کرسچن ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کرسچن ہیں پھر قرآن کیسے پڑھاتے ہیں؟ کہنے لگا ایز اے لینگویج بک، ایز اے لینگویج بک میں قرآن بھی پڑھاتا ہوں، اس کا ترجمہ بھی کراتا ہوں. تو اگر کوئی اس سے ڈاکٹریٹ کرے گا تو آپ اس سے قرآن سیکھیں گے تو وہ وہی والا بتائے گا اور ترجمہ وہی کرائے گا جو اس نے اس سے سیکھا ہے، چاہے وہ لندن یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہو، چاہے دنیا کی ایسی کسی بھی یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہو. وہاں کوئی گارنٹی نہیں کہ اس کی سند شیخ الحدیثوں کے ذریعے سے آگے گئی ہے. اس لیے سب سے پہلے یہ تحقیق صرف نام نہیں کہ بھائی ان کا تو بڑا نام ہے، نام پہ مت جاؤ دوستوں، نام پہ مت جاؤ. یہ جتنے نامور لوگ ہیں نا انہوں نے امت کو بڑا گمراہ کیا ہے. جتنے نامور لوگ ہیں، جتنے میڈیا والے نامور لوگ ہیں نا انہوں نے امت کو بڑا گمراہ کیا ہے. ان کے ناموں پہ نہ جاؤ، سیدھے سے پوچھ لو کہ آپ نے کس استاد سے پڑھا ہے، کس مدرسے سے پڑھا ہے، کس شیخ الحدیث سے آپ کی سند متصل ہے. کوئی عرض نہیں ہے. آپ دکان پہ پوچھ سکتے ہو کہ یہ جو تم گوشت دے رہے ہو یہ حلال ہے کہ نہیں، آپ کا حق ہے. تو جس سے آپ دین پوچھ رہے ہو، دین سیکھ رہے ہو، آپ کا حق ہے کہ پہلے تحقیق کرو کہ آپ جس سے پوچھ رہے ہو اس کا بھی ٹھیک ہے کہ نہیں. آپ اپنا نفس ایسے ویسے کے ہاتھ میں نہیں پکڑاتے ہو جب تک یہ کنفرم نہ ہو جائے کہ یہ کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے اس کو اجازت ملی ہوئی ہے کلینک کھولنے کی اور لوگوں کے نبض دیکھنے کی، علاج کرنے کی اس کو اجازت ملی ہوئی ہے. اور اگر کوئی ایسا کھول لے تو اگلے مریض کمپلین کرے گا کہ اس نے مجھے خود ڈاکٹر نہیں ہے مجھے دوائی دی ہے. اور یہاں کے قانون کے مطابق تو آپ بھی کسی کو دوائی دے دیں اور اس کو کچھ ہو جائے تو وہ آپ کو سو کر سکتا ہے. اس لیے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب اس کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اب اس کے لیے قرآن کی عظمت دل میں ہونا ضروری، اور دوسرے نمبر پہ اس کا مطلب سمجھنا ضروری. اس لیے کہ مطلب سمجھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ میں ابھی جو پڑھ لوں کیا پڑھ رہا ہوں. اس کے لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں کوشش کرو، اپنے وقت کو فارغ کرو. بغیر وقت دیے کچھ نہیں حاصل ہوتا، کچھ نہیں حاصل ہوتا. بڑی کارپینٹر جو ہے وہ جب تک کسی استاد کو اپنا وقت نہ دے اس وقت تک کارپینٹر کیل ٹھوکنا بھی نہیں سیکھ سکتا. گاڑی بنانے والا میکینک جب تک ٹائم نہ دے میکینک نہیں بن سکتا. اسکرو پانے سمجھ ہی نہیں آئے گا اس کا جب تک وہ کسی کو ٹائم نہ دے. ایسی قرآن اور حدیث اتنی سستی چیز ہے کہ گھر بیٹھے آپ کو حاصل ہو جائے گی. اس لیے اس کے لیے ٹائم دیں، سیکھنے کی کوشش کریں، اور آپ کے پاس جتنا ٹائم ہو اتنا ٹائم لگائیں. اپنے کام کو نہ چھوڑیں، جاب کو چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ سیٹرڈے سنڈے فارغ کر لو، میں تیار ہوں پڑھانے کے لیے. ہمارے مولوی صاحب عتیق الرحمان صاحب تیار ہیں پڑھانے کے لیے. لیکن یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم دونوں یہاں اکیلے ہوتے، پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، پھر ہم دونوں ایک دوسرے کو ہی پڑھاتے ہیں. تو آپ لوگ اگر ٹائم دیں تو انشاءاللہ قرآن بھی ہمارا ٹھیک ہوگا اور قرآن حدیث سمجھ میں بھی آئے گی. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو ایمان والے کی ایک صفت تو یہ ہے